مالا نمرہ احمد۔ کہانی شروع ہوتی ہے اسلام آباد سے، جہاں بے روزگار کیف کو فون کال موصول ہوتی ہے۔ وہ اسے اس کی کزن صفورہ کے دوست کے ہاں گارڈ کی نوکری کا کہتے ہیں۔ اس کے بدلے میں ایک کثیر رقم اور بزنس سیٹ کر کے دینے کی آفر کرتے ہیں۔ کیف جمال کو یہ آفر قبول کر لیتا ہے۔ کیف جب اپنے ریسٹورینٹ پہنچتی ہے کشمالہ جب اپنے ریسٹورینٹ پہنچتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے وہ بک چکا ہے۔ وہ صدمے میں گھر آ کر اسلام آباد سے لاہور آ جاتی ہے۔ لاہور آ کر وہ حور جہاں اپنی ماں سے ظہیر کا، جو اس کا پارٹنر تھا، کی شکایت کرتی ہے۔ کشمالہ کے پاس کوئی گارڈ ٹیکر کا کام نہیں کرتا۔ وہ کیف کا ملازم رکھ لیتی ہے۔ معید کشمالہ کا بھائی ڈاکٹر ہے۔ اس کی چھوٹی بہن ماہی شادی ہو کر کینیڈا جاتی ہے۔ کشمالہ ماں کے ساتھ خاندان کی شادی میں جاتی ہے، جہاں کبیر تائی، جن سے اس کی ماں کا اختلاف رہتا ہے، وہ ایک خود پسند اور شو باز خاتون ہے۔ شادی کے جانے سے پہلے پارلر جاتے ہوئے کوئی اس پر حملہ کرتا ہے، وہ گر جاتی ہے۔ کیف کو وہاں ایک لائٹر ملتا ہے۔ شادی ہی میں کشمالہ کی ملاقات ایک رشتے کی معانی نگینہ اور اس کے بیٹے زید سلطان سے ہوتی ہے۔ دوسری قسط۔ کہتے ہیں اولاد ہوتی ہے خنجر کی طرح، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی معصومیت اور سادگی سے کاٹ ڈالتی ہے، پھر بھی ہم اس کو تھام رکھتے ہیں بھلے خون ٹپک ٹپک گرنے لگے، اور کہتے ہیں ماں ہوتی ہے سورج کی طرح، بھلے کتنا گرم ہو اور تم سے کتنا دور ہو، تم اس کی روشنی میں بیٹھ سکتے ہو، اس کی کرنوں کو چھو سکتے ہو، اور وہ تمہیں کبھی نہیں جلائے گا۔ نامعلوم تاریخ تھی 5 اپریل۔ شہر تھا اسلام آباد کا اور وقت تھا صبح 11 بجے کا۔ ہوٹل سویٹ کی اونچی کھڑکی سے دھوپ چھن کے ماہر فرید کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ آنکھیں بند کیے کھڑا موتیا اور لینگروئڈ کی خوشبو کو سانس کے ذریعے اندر اتار رہا تھا۔ ماہر پیچھے صوفے پہ بیٹھے مینیجر مالک نے پکارا، انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ اور جانتے ہوا اسے کیا چیز قبر تک لے جاتی ہے؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سردی سرگوشی میں موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ تبھی ڈور بیل بجی۔ ماہر فرید اسی طرح آنکھیں بند کیے کھڑا رہا۔ مالک قدرے چونک کے اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پار جمال رقم کا پیکٹ لیے چوکھٹ پہ کھڑا تھا۔ مالک نے سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ اور پھر مڑ کے ماہر کو۔ وہ ہنوز کی اس طرح کھڑا تھا۔ اسے آنے دو، مجھے معلوم تھا یہ واپس آئے گا۔ وہ مڑے بنا بولا۔ مالک نے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کیف صوفے تک آیا اور پیکٹ میز پر رکھ دیا۔ اس کے چہرے پہ شدید اضطراب تھا۔ ماہر فرید بالآخر اس کی طرف گھوما۔ اس کے تاثرات سٹپٹائے تھے، ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں تھے۔ کیا رقم کم ہے؟ سادگی سے سوال کیا، جو کیف جمال کو پتھر کی طرح لگا۔ آپ کو لگتا ہے آپ ہر انسان کو پیسے سے خرید سکتے ہیں؟ کیوں، کیا میں نے 3 منٹ پہلے تمہیں نہیں خریدا؟ وہ صوفے کے پیچھے سے نکل کر کیف کے سامنے آ کھڑا ہوا، پھر مالک کی طرف گردن موڑی۔ ہم نے اپنے مہمان کو چائے قہوہ نہیں پوچھا، قہوہ نہیں کافی۔ مالک نے کھنگالتے ہوئے اس کی نگاہوں میں تابیتی اشارہ کیا۔ میں کافی پینے واپس نہیں آیا، میں اس سوال کا جواب لینے آیا ہوں جو آپ نے مجھے نہیں دیا۔ کیف نے ناگواری سے سامنے کھڑے وجیح اور دراز قد آدمی کو دیکھا۔ آپ یہ کام مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کسی کو بھی خرید سکتے ہیں۔ اس نے یہ کیوں دوسری طرف پوچھا تھا؟ ماہر فرید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے ایک نظر مالک کو دیکھا۔ اسے بتا دیں کیوں ماہر؟ مالک کے سفید ابرو اٹھا کے تنبیہ کی۔ ماہر اور کیف آمنے سامنے کھڑکی کی 6 اور 12 کی سوئی کی طرح کھڑے تھے، اور مالک ایک طرح 9 کی سوئی بنا بیٹھا تھا۔ میں نے تمہارا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ مجھے تمہارے
نام پسند آیا تھا۔ باقی جتنے لوگوں کی پروفائلز مجھے مالک نے دکھائی تھی ان کے نام بورنگ تھے۔ یہ نام کے علاوہ تمہارے اندر کوئی قابل توجہ شے نہیں تھی۔ وہ مسکرا کے بولا۔ مالک نے جیسے ریلیکس ہو کے سانس لیا۔ اس نے اتنے اذناب ڈھیلے پڑ گئے۔ ایک لمحے کو اسے لگا کہ ماہر فرید اس نوجوان کو اصل بات بتانے جا رہا ہو، لیکن خیر۔ اب تم بتاؤ کیف جمال کہ تمہاری واپسی کی اصل وجہ کیا ہے؟ تم صرف یہ سوال پوچھنے نہیں آئے؟ کہتے ہیں یہ ایک لمحہ ہوتا ہے جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے۔ ایک لمحے میں کوئی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، ایک لمحے کی بے دھیانی ایکسیڈنٹ کروا دیتی ہے، اور ایک لمحے میں کسی کو کسی سے محبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ ایک لمحہ اگر انسان پکڑ لے تو وہ اپنی تقدیر بدل سکتا ہے، اور کیف جمال نے اس وقت میں ایک لمحے کو پکڑ لیا تھا۔ مالک کا ماہر کو منع کرنا اور ماہر فرید کا آگے سے بات بنا دینا۔ بھلے کیف جمال کا ایک ناکام انسان تھا اور وہ ماہر فرید اور اس کے سفید بالوں والے جیسے شاطر نہیں تھا، لیکن وہ ذہین تھا، اور اس میں ایک لمحے نے کیف جمال کو یہ بتا دیا تھا کہ کوئی وجہ تھی جس کے باعث یہ میرا سائیکوپیتھ کیف جمال نے مدد لینے کے لیے مجبور تھا۔ وہ یہ کام کسی اور سے نہیں کروا سکتا تھا۔ ماہر فرید کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے ذہن میں چھایا اس برطانوی بزنس مین کا سارا رعب اور خوف چٹکی میں ہوا ہو گیا۔ میں چند باتیں کلیئر کرنے آیا ہوں۔ اب کہ وہ بولا تو اس کی آواز بے خوف اور گردن اٹھی ہوئی تھی۔ چند باتیں، اوکے۔ پہلی بات، ماہر نے یہ تبدیلی محسوس کی ہے۔ اس کی پینٹ کی جیب میں ہاتھ نکالا اور انگلی پر گرنے لگا۔ اس کے اندر تمسخرہ تھا۔ پہلی بات یہ کہ بھلے میں اس کام کے لیے راضی ہوں، لیکن میری بھی ایک بہن ہے، وہی بہن جس کے شوہر کے تم نے پیسے دینے ہیں۔ آگے چلو۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ جو پیسے میں آپ سے لے رہا ہوں یہ میری کسی لشکری پر نہیں لگیں گے، اور میں ان سے اپنے قرضے اتاروں گا اور نئی زندگی شروع کروں گا۔ البتہ میں اس معصوم لڑکی کے ساتھ نہ کچھ برا کروں گا اور نہ ہونے دوں گا۔ اس کا گارڈ بننے اور اس پہ نظر رکھنے کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے یہ معلوم ہوا کہ آپ اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ اور دوسری بات، ماہر فرید کا جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے میرا ایمان کی بہت کم قیمت لگائی ہے۔ ماہر فرید نے ہاتھ کھڑا کیا اور مسکرا کے مالک کو دیکھا، اور کہہ رہا تھا نا اسے مزید رقم چاہیے۔ مالک بھی ہلکا سا مسکرایا اور شانے اچکا دیے۔ ماہر واپس صوفے پہ بیٹھا اور پیچھے کھڑکی سے آتی دھوپ کا راستہ گل گیا۔ وہ سیدھی کیف کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ مجھے مزید رقم نہیں چاہیے۔ کیف سامنے والے صوفے پہ بیٹھا اور اسے سنجیدگی سے کہتا گیا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے جو رقم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ تو قرضے کی ادائیگی میں نکل جائے گی۔ آپ مجھے اس جاب سے کیا ملے گا؟ بولتے جاؤ۔ ماہر فرید اسے سوچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جما لی۔ اس نے چمکتے بورڈ میں چھت پر لٹکتے فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرا بزنس سیٹ کروا دیں گے، ظاہر ہے اپنے پیسے اور تعلقات کے ذریعے۔ کیف سوچ کے بول رہا تھا، آواز نڈر تھی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ یہ اپنے ذریعے ہی کریں۔ مطلب یہ کہ میرے بزنس ہمیشہ فلاپ اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ میرے پاس مجھے میری غلطی نہیں بتاتا۔ آئیڈیاز ہیں میرے پاس، مینٹورز، رہنما نہیں ہے۔ تم چاہتے ہو تو میں مینٹورز رہنمائی کروں؟ تو وہ متوجہ ہوا۔ آپ کر سکتے ہیں، آپ ایک کامیاب بزنس مین دکھائی دیتے ہیں۔ وہ پہلی دفعہ ماہر فرید کے سامنے ٹیک لگا کے بولا۔ دل البتہ زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ اتنی ساری دولت خود سے کمائی نہیں جاتی کیف جمال، یہ کس سے لی جاتی ہے؟ کیا تم نے وہ مشہور قول نہیں سنا، نو یو اور میک نو ون ایور میک اے بلین ڈالر، یو اے بلین ڈالر۔ تلخ وہ تلخی سے بولا۔ اس کے چہرے پہ اس وقت کیف جمال کے لیے ناپسندیدگی تھی۔ گاڈ فادر، کیف ہلکا سا مسکرایا، لیکن کم از کم آپ کو اس دولت کو بڑھانے کا ہنر آتا ہوگا، اسی لیے میں چاہتا ہوں آپ مجھے مینٹور کریں۔ میرے پاس بیبی سٹنگ کے لیے وقت نہیں ہے۔ مگر کیف نہیں سن رہا، وہ کہے جا رہا تھا، جب تک آپ
کہ اس کام کا حصہ ہوں۔ میں ساتھ ساتھ اپنے نئے بزنس پلان پہ بھی کام کروں گا۔ 2 ماہ کے اختتام پر جب وہ گارڈ والی جاب ختم ہو جائے گی تو میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کو عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے پر ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اس کے چمکتے بوٹ میں چھت سے لٹکتی فانوس کا عکس دکھائی دینے لگا۔ آپ نے کہا آپ میرے بزنس سیٹ کروا دیں گے؟ ظاہر ہے اپنے پیسے سے۔ جاب ختم ہو جائے گی، میں اپنا پلان لے کر آپ کے پاس آؤں گا۔ آپ اس پلان کو دیکھیں گے، اس کی اصلاح کریں گے اور اس کا عمل میں لانے میں میری مدد کریں گے۔ مالک کے چہرے سے لگ رہا تھا اب وہ شدید اکتاہٹ چکا ہے۔ سنیں لڑکے، اب تم اپنے قد سے بڑی بات کر رہے ہو، میرے پاس اتنا وقت نہیں۔ 1 منٹ۔ مالک ماہر فرید کے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور کیف کی آنکھوں میں جھانکا۔ میرے مینٹور کرنے سے تمہیں لگ رہا ہے تم کامیاب ہو جاؤ گے؟ جی بالکل۔ ماہر ہلکا سا ہنسا۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ تم کیف جمال ایک ناکام انسان ہو، تمہارا بزنس پلان اس دفعہ بھی ناکام ہوگا۔ کیف کے چہرے پر کئی رنگ آ کے گزرے، اس نے ہونٹ بھینچ گئے۔ میرا بزنس پلان دیکھے بغیر آپ مجھے ناکام کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ بزنس پلان کبھی نہیں بنے گا، تم اگلے 2 ماہ ضائع کر دو گے، وہ بے رحمی سے بولا۔ اور اگر 2 ماہ بعد بھی میں آپ کے پاس اپنا پلان لے کر آ گیا تو؟ ماہر فرید پھر سے ہنس دیا۔ چلو آج تم پہ ایک تجربہ کرتے ہیں کیف جمال۔ ماہر مالک کی تنبیہ کی، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، وہ اس صورتحال سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ میں اکثر سوچتا تھا کیا ایک انسان ہمیشہ وسائل کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے؟ کیونکہ آدھی انسانیت اپنی ناکامی کا ذمہ دار وسائل کی کمی اور غربت کو ٹھہراتی ہے۔ مگر تم میرے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہو کیف، تم میرے اس سوال کو حل کر دو۔ اس کی آنکھوں میں چیلنج تھا۔ اگلے 2 ماہ تمہیں یا تمہاری فیملی کو کوئی مالی پریشانی نہیں فیس کرنی پڑے گی۔ تمہیں اپنا کام کے بہترین آلات دیے جائیں گے، وہ بھی آفس اکوپمنٹ چاہیے، ان کی مالک کو لسٹ بھیج دو، وہ تمہیں سب مہیا کر دے گا۔ مالک اس بات سے بالکل خوش نظر نہیں آتا تھا، وہ خاموشی اس کی مجبوری تھی۔ میں تمہیں 2 ماہ دیتا ہوں، تم اپنا پلان بناؤ۔ 2 ماہ میں ایک لمبا عرصہ ہے، تم دن کے چند گھنٹے میں کام کرو تو یہ کر سکتے ہو، تم گھر سے کام کرتے ہو، چاہو تو تمہیں ہم کوئی آفس یا لگژری اپارٹمنٹ بھی فراہم کر سکتے ہیں جہاں تم سکون سے دن کے چند گھنٹے کام کر سکو۔ مگر سوال یہ ہے کیا تم بزنس پلان بنا لو گے؟ اس کی چمکتی آنکھوں میں تمسخرہ تھا۔ کیف نے ضبط سے سانس اندر کھینچی۔ میں آپ کو یہ کر کے دکھاؤں گا۔ ناممکن، تم 2 ماہ تک اتنی سہولیات کے باوجود ایک بزنس پلان تک نہیں بنا سکو گے۔ مالک اور تمہارے جانے کے بعد اس بات پہ شرط لگائیں گے کیونکہ تم ایک سست انسان ہو۔ تم نے کامیاب ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکے ہوتے۔ میں آپ سے مختلف ہوں ماہر فرید صاحب، میں ایک نارسٹیڈ خود پرست ہیں۔ آپ کیف جمال بولا تو اس کا لہجہ سٹ پٹا تھا۔ آپ کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوان کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لے کر بڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے، آپ پروجیکٹل مہارت یافتہ ہیں۔ آپ کے والد آپ کے لیے بہت بڑی بزنس اپارٹمنٹ چھوڑی تھی جسے آپ خوبصورت لڑکیوں کے پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماہ ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا، اسے اس انداز میں بولا مگر میں جانتا ہوں تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر ہر بزنس ڈنر پر، ہر سیمینار میں تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ
مصارفہ کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھوں مجسمہ سازوں یا پیانو بنانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملانا چھوڑ دیا، پھر وہ رکا، کھنگھاڑا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اسے جاب کی مزید نبھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چپتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئیں۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہے اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں۔ بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھرنے لگتا ہے۔ پھر کسی کو خبر ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے، حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کر بدبو دینے لگے، تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا تالا توڑا جاتا ہے، مگر جب تک وہ بدبو نہ آئے کوئی اسے لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارا اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھرا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اضطراب میں سر ہلایا۔ پیسے، مینٹورشپ، اپنے بزنس کا کامیاب ہونا، یہ سب اس کی ضروریات تھیں، لیکن ایک لمحے اسے احساس ہوا ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ہاتھوں سودے میں پھنسا دیا ہے۔